رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان مبارک امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور پوری دنیا کے لیے عموماً جو ہے کرونا سے نجات کا ذریعہ بنے. نہایت ہی محترم دوستوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک ہر سال ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے اور رمضان مبارک کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن ہمارے لیے ایک پیغام ہے. رمضان مبارک میں پوشیدہ پیغام اور اسباق کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. رمضان کا جو پہلا سبق ہے وہ روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ روزہ کیا چیز ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. سیام صوم کی جمع ہے. صوم عربی زبان میں روزے کو کہا جاتا ہے، رک جانے کو کہا جاتا ہے. اور لغوی طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں. صائم اس گھوڑے کو کہا جاتا تھا کہ جو سدھایا ہوا ہوتا تھا، جسے ایک خاص ٹریننگ اور ایک خاص مرحلے سے گزارا جاتا تھا جنگ و جدل کی تیاری کے لیے، کہ اس کو بیچ میدان باندھ دیا جاتا تھا، اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی اور جہاں تک اس کی رسی پہنچتی اس سے آگے جو ہے اس کا کھانا اور پینا رکھ دیا جاتا، تاکہ اس کو روکا جاتا کھانے اور پینے سے اور اس کی طلب بڑھتی کھانے اور پینے کی طرف. اور ایک خاص دنوں تک جب وہ ان مراحل سے گزرتا اور صبر اور تحمل کے ذریعے سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا، تو اس کے بعد اس کا مالک یہ صدا لگاتا تھا کہ میرا گھوڑا صائم ہو گیا. اور جس کا مالک یہ آواز لگا لیتا کہ میرا گھوڑا صائم ہو گیا، اس کے گھوڑے کی قدر و قیمت بڑھ جاتی. لوگ منہ بولی دام پر اس کو خریدنے کو تیار ہو جاتے تھے. ذرا تصور کیجئے، خالق کائنات، مالک کائنات، میرے اور آپ کے مالک اللہ تبارک و تعالی اگر میرے اور آپ کے متعلق یہ کہہ دیں کہ میرا یہ بندہ صائم ہو گیا ہے، تو ہماری قدر و منزلت کتنی بڑھ جائے گی. رمضان کے روزے ہمیں صائم بنانے کے لیے آئے. رمضان کے روزے ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آئے. اور روزے میں ہم کن چیزوں سے رکتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر؟ روزہ ہمیں روکتا ہے ایک خاص وقت سے لے کر ایک خاص وقت تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے. یعنی وہ تمام چیزیں جو جائز تھی میرے لیے ایک خاص وقت کے لیے ناجائز کر دی گئیں. کیوں؟ اللہ کے حکم پر. اور یہی اللہ کا حکم اور اللہ کے حکم کو ماننا، یہی روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ اللہ کے احکامات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کی پیروی کریں. بس یہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے، یہی رمضان ہمیں سکھاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی رمضان کے ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم.